جہاں تک مسلم لیگ نون اور مولانا کا تعلق ہے تو وہ آپ اسے مجموعی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ ہیں۔ مولانا بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم ڈیریل ہو جائے، لیکن وہ اپنا احتجاج کا حق مسلسل استعمال کر رہے ہیں اور اس دن سے استعمال کر رہے ہیں جب 2018 کے الیکشن کا نتیجہ آیا تھا۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی باوجود اس کے کہ وہ پاکستان میں فوری طور پر الیکشن چاہتی ہے، نئی حکومت چاہتی ہے، اور 2018 کے الیکشن کے اوپر اس کی بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں، اور ریزرویشنز وہ بالکل انتخابی جعل سازی یا انتخابی عذرداری سے بڑھ کے پورے کے پورے نظام کے اوپر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اس نظام کے ساتھ اس نظام کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ہے جس کی وجہ سے نتائج ان کے خلاف آئے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں جماعتوں کا بہت ہی گہرا اور بڑا طویل یہ موقف ہے کہ یہ سسٹم آگے نہیں چل سکتا بغیر نئے الیکشن کے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں جماعتیں واقعی نیا الیکشن چاہتی ہیں تو اس حوالے سے کچھ آپ کو شکوک و شبہات کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دھرنا دیا تھا، اور دھرنے میں وہ اسلام آباد چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں اس امید پہ وہاں سے اٹھے تھے کہ جناب اب الیکشن تو مارچ میں ہو جائے گا، لیکن وہ الیکشن نہیں ہوا۔ یہ 2019 کی بات ہے، اور 2020 میں ان کا خیال تھا کہ الیکشن ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آر اور پار کی کتنے نعرے جو ہیں وہ ہم نے سنے، لاہور میں بھی سنے، کراچی میں بھی سنے، لاڑکانہ میں بھی سنے، پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہم نے تاریخیں بھی سنی کہ فلاں تاریخ کو حکومت گر جائے گی، لیکن وہ بھی نہیں گری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں کسی نہ کسی سطح پہ حکومت کو گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن حکومت کو مشکل میں ڈالنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ لیکن اب ذرا ان کا یہ بھی ابھی آپ نے فرمایا تھا اپنے ابتدائیے میں کہ یہ نیا طریقہ سوچ رہی ہیں کہ حکومت کو مشکل میں ڈالنے کا۔ لیکن ام رباب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ ان دونوں جماعتوں کی وجہ سے حکومت مشکل میں پڑی ہے؟ حکومت 2018 کے الیکشن سے بعد آج تک کوئی ایک ایسا موقع نہیں آیا جس پہ آپ کہہ سکیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے، ہاں دھرنے کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل میں آئی تھی، یا نواز شریف کی وجہ سے مشکل میں ہے، یا شہباز شریف صاحب کی وجہ سے مشکل میں ہے۔ حکومت کی مشکل اپنی نالائکی ہے، اپنی پرفارمنس ہے۔ حکومت ایسی نکمی ثابت ہوئی ہے کہ ہر وہ کام جو اس نے الیکشن میں کہا تھا اس کے بالکل برعکس کیا، یا اس طرف ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکے۔ مثال کے طور پہ اس حکومت نے کہا تھا پیٹرول سستا کریں گے، 1 روپیہ بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ کتنے روپے بڑھ گئے پیٹرول کے، وزیر اعظم آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس میں حکومت کا قصور نہیں ہے، عالمی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہاں پر بھی پیٹرول بڑھتا ہے۔ حبیب صاحب نہیں، مسئلہ یہ ہے، چلیے اس کے بعد ڈالر، آپ ڈالر کی جو صورتحال ہے، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈالر کی قدر ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے جو روپے کی قدر ہے، روپیہ انڈر ویلیوڈ ہے، پاکستان کے اندر انڈر ویلیوڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے، ایک نالائق سے دوسرا نالائق، دوسرے نالائق سے تیسرا نالائق جو وزارت خزانہ میں اور اسٹیٹ بینک میں آتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا روپیہ سنبھلنے نہیں پا رہا۔ چھوٹی انڈسٹری جس کا ذکر خود عمران خان نے کہا تھا کہ جناب چھوٹی انڈسٹری کو ہم سپورٹ کریں گے، آج تک آپ کو چھوٹی انڈسٹری کی سپورٹ ہوتی نظر آئی؟ ایگریکلچر، پاکستان ایسا ملک ہے کہ جو اپنی چینی پیدا کر سکتا ہے، اپنا گندم پیدا کر سکتا ہے۔ شرم نہیں آتی فیصلہ سازوں کو کہ وہ ملک جس کے بارے میں یہ خود کہتے تھے کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، وہاں پہ چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ گندم بھی امپورٹ ہو رہی ہے، نہ ان سے زیادہ پیداوار سنبھالی جاتی ہے، نہ ان سے کم پیداوار مینج ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی اس میں سیاست، کسی سیاسی مخالف نے عمران خان کو الا ماشاءاللہ اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ عمران خان کی اور ان کی حکومت کی جتنی مشکلات ہیں وہ اپنی ماشاءاللہ خود حاصل کردہ اقتصابی نالائکی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ عمران خان کے خلاف ابھی مولانا فضل الرحمان مل گئے، یا وہ شہباز شریف صاحب سے مل گئے، یا نواز شریف نے کوئی بیان دے دیا، یا آصف علی زرداری نے کچھ کھیل دیا، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ کہہ دیا، ان کی وجہ سے حکومت مشکل میں نہیں آنے والی۔ صاحب آپ کی جانب آئیں گے، آج اہم ملاقات بھی ہوئی ہے اور طے بھی پایا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن پھر وہی بات جو حبیب صاحب بھی کر رہے ہیں کہ حکومت اپنی نالائکی کی وجہ سے مشکل میں ہے۔ 3 سال کو ہو گئے ہیں حکومت کو، ابھی تک حکومت کو کیا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اور جو بات کر رہے مولانا فضل الرحمان کے اس بار پی ڈی ایم سنجیدہ ہے، تو اب حکومت خبردار ہو جائے۔
میں حبیب صاحب کی کچھ بات سے اتفاق کرتا ہوں, کچھ سے نہیں کرتا, لیکن میں صرف پہلے پوچھنا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو نہیں تھے نا؟ نہیں, تو کچھ سنجیدہ بچوں سے نکل کے اب وہ کچھ سنجیدہ, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ پی ڈی ایم سنجیدہ ہے, کیونکہ پہلے پی ڈی ایم اتنی سنجیدہ نہیں تھا کہ تھی کچھ. تو دیکھیے وہ تو خیریت بھی دریافت کرنے گئے تھے اور پھر اسی بہانے دیکھیے ہم کچھ عرصے سے نہ صرف ہم بلکہ پی ایم ایل این کی اپنی سینئر لیڈرشپ, خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ خود بھی یہ بتاتے رہے ہیں, کہتے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر اس وقت ایک ڈیوائیڈ ہے, نیریٹو کی بھی, پالیسی کی بھی. اب سے پہلے پی ایم ایل این کے باہر جو مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی جو کانفلکٹ کی پالیسی تھی, جو پچھلے 2 سال سے جو روک سکو تو روک لو, آر یا پار اور دیگر اس طرح کی جو باتیں جو کی گئیں, اس کے اندر پی ایم ایل این سے باہر مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا ایک حامی تھا اس پالیسی کے اوپر, اور وہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس نیریٹو کے ساتھ نہیں تھے, شہباز شریف صاحب بھی اس نیریٹو کے ساتھ نہیں تھے, دیگر لوگ بھی اس نیریٹو کے ساتھ نہیں تھے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ آؤٹ سائڈ سپورٹ لینڈ کرتے تھے جو کہ پارٹی کے اندر سے بھی تمام لوگ مریم صاحبہ کو شاید لینڈ نہیں کر پا رہے, اور اس بات کو اب ہم نہیں کہہ رہے, یہ پارٹی کے اپنے سینئر لیڈران کہہ رہے ہیں. اس ملاقات سے اور بائی دا وے اس سپورٹ کی وجہ سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سپورٹ مریم صاحبہ کو اتنا عرصہ میں دی ان کے نیریٹو کے اوپر, اس کی وجہ سے ان کو کچھ سبکی بھی ہوئی. لاہور کا جلسہ ہم نے دیکھا, اس کے علاوہ بلاول صاحب جب چلے گئے تو مریم صاحبہ کی سٹیٹمنٹس, مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی. یہ بھی ریکارڈ کے اوپر آیا کہ مولانا صاحب نے زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ میں ان بچوں کو نہیں کنٹرول کر سکتا, آپ دونوں مہربانی کر کے ان سے بات کریں اور مہربانی کر کے خود سیاست کے اندر حصہ لیں, یہ ان کے بس کی بات نہیں. اس طرح کی باتیں ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھی. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب مولانا صاحب مل گئے ہیں تو اس نیریٹو کو جو مریم صاحبہ پروپوگیٹ کر رہی تھیں, میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پہ اسے کچھ ٹھیس بھی پہنچی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بات درست نہ ہو, مولانا صاحب کل کو واپس اسی نیریٹو پہ آ جائیں, کوئی اور بات ہو جائے, لیکن اس وقت وہ مریم صاحبہ کے نیریٹو سے لگتا ہے کہ علیحدہ, اور شہباز شریف صاحب کا نیریٹو جو کہ ایک ہمیشہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کا کچھ نیریٹو رہا ہے کہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہی ہے, ارلی الیکشنز ہونے چاہیے, عوام کے پاس واپس جانا چاہیے, دیگر چیزیں کرنی چاہیے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ریاست کے اداروں اور افسران کے ساتھ جو محاذر آئی تھی, یہ اس کا نیریٹو نہیں ہے. اس کے اوپر 100 دفعہ سیاست ہو, اس کے اوپر تو سیاست ہونی چاہیے. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو یہ پالیسیز کو کرٹیسائز کریں, آپ کہیں گورنمنٹ نہیں ٹھیک چل رہی, گورنمنٹ نے یہ مسئلہ کیا, یہ مسئلہ کیا, یہ مسئلہ کیا, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے, تو سب کو ایکسیپٹیبل ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے جس نیریٹو کے ساتھ کھڑے تھے, ایک تو وہاں سے یہ والی پریس کانفرنس ایفیکٹیولی ایک شفٹ ہے. دوسری بات, حبیب صاحب نے درست کی کہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہ گورنمنٹ خود ہے. یہ بات پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے بھی درست ہے. عمران خان صاحب کے گرد و نواح میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کے اس اوریجنل میسج پہ جو انہوں نے الیکٹورل پرومسز کیے تھے اس پر ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. ابھی تک گورنر ہاؤس پنجاب جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں بنا, نہ اس کی دیوار گری, ابھی تک دیگر اس طرح کے چھوٹے باتیں. اور یہ میں نے ایسی ایک چھوٹی سی بات کی, کے پی کا آپ دیکھ لیں, سندھ کا آپ دیکھ لیں, بلوچستان کا آپ دیکھ لیں, تو چھوٹے وعدے جو کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ ہو سکتے تھے, اس کے درمیان بھی کچھ رکاوٹیں کریٹ کی گئیں اور پارٹی کے اندر سے کی گئیں. بالکل, یہ صرف عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب 2008 میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر پاور میں آئی تھی تو پنجاب کے اندر سے ان کو بہت سی سیٹیں ملی تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نون لیگ یا پی ٹی آئی نے نہیں نکالا, زرداری صاحب کی اپنی گورننس نے ان کو پنجاب سے ان کا صفایا کیا. نواز شریف صاحب کی حکومت کو کسی باہر سے لوگوں نے ٹھیس نہیں پہنچائی. عمران خان صاحب دھرنے میں آ کے بیٹھے رہے, 3 مہینے تک تقریباً بیٹھے رہے, گورنمنٹ نہیں ہلی. جب گورنمنٹ گئی, جب گورنمنٹ کے اندر مسائل پیدا ہوئے تو نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کے اپنے کیے کردے چیزوں کی وجہ سے گئے کہ ہماری تو باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہے, اور یہ ہیں وہ اثاثے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو گورنمنٹس پاکستان کے اندر اب سے پہلے بھی یہی کرتی آ رہی ہیں, اور عمران خان کی حکومت بھی یہی کر رہی ہے. بڑا اچھا ہو کہ عمران خان صاحب ایک اتنی 60 لوگوں کی کابینہ سے کے اندر یہ ساری باتیں کرنے کے اور پاکستان کو چلانے کی بجائے مہربانی کر کے 3 4 5 چیزوں کے اوپر فوکس کریں اور کچھ کر دیں.
کہیں کہ جی 50 چیزیں نہیں ہوئی ہم نے لیکن ہیلتھ کیئر سسٹم ریفارم کر دیا، کہیں کہ 30 چیزیں ہم نہیں کر سکے لیکن پنجاب کی پولیس کا ہم نے نیا قانون پاس کر دیا، اب سے اس طرح چلے گا، کہیں کہ ہم نے 50 وعدے کیے تھے وہ سارے تو نہیں ہو سکتے لیکن پٹوار کا سسٹم ہم نے ٹھیک کر دیا، کوئی ایک چیز ڈیلیور کریں جیسے کے پی میں کی تھی اور 2018 کے الیکشنز کے اندر ووٹ ملے تھے۔ حبیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آج یہ بھی کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کہ فوری الیکشن ہو جانے چاہیے، فوری الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو یہ کون سا تیر مار لیں گے، ان کے پاس کیا کوئی روڈ میپ ہے ملک کی حالات کو فوری طور پر ٹھیک کرنے کا، اور یہ مطالبہ کر کیوں رہی ہے پی ڈی ایم، کس بنیاد پر کر رہی ہے اور کس سے مطالبہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو پہلی بات بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ پی ڈی ایم کا مطالبہ جو الیکشن کا ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ 26 جولائی 2018 سے ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے اس پہ آواز اٹھائی، جو آصف علی زرداری صاحب تھے انہوں نے کہا تھا الیکشن واقعی غلط ہے لیکن ابھی ہم اسمبلی کو چلنے دیں گے، اور اسی طرح پی ایم نے کہا تھا کہ مولانا تھوڑا دن ٹھہر جائیں، ہم الیکشن کے خلاف ہیں، بلکہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی، احتجاج بھی ہوا تھا پہلے دن سے۔ تو الیکشن چونکہ 2018 کا غلط تھا پی ڈی ایم کے نزدیک، اس لیے وہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اعتماد کا ووٹ لیا تھا 2018 میں پہلی بار عمران خان صاحب نے، تو اس دن بھی جو ان کے اوپر سلیکٹڈ کی پھپتی کسی گئی تھی، تو لہٰذا آپ کو یہ بات سمجھ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ مطالبہ ہے وہ آج کا نہیں ہے اور حکومتی پرفارمنس کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اہم کرنا چاہ رہا تھا، وہ جو ابھی آپ نے جو پہلا سوال اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ کیا شہباز شریف کی صورت میں اب پارٹی شہباز شریف کی سربراہی میں یکسو ہے یا نہیں ہے پی ایم ایل این؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان کے بہت سارے سیاسی مسائل کا جواب ہے، اور اس سوال کا جواب اگر آپ مجھ سے یہ دوبارہ پوچھیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون یکسو ہو چکی ہے باوجود اس کے کہ شہباز شریف اس کے صدر ہیں، تو میرا جواب ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارا کام ہونے والا ہے۔